کرتا ہوں اللہ کے نام لے کے بہت اعلیٰ ہے، سبحان اللہ ہے، تو الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور شروع کرتا ہوں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کے۔ جو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب نبی اور رسول ہیں، شروع کرتا ہوں اہل بیت اطہار کا نام لے کے، جن کی عظمت کا سلسلہ میں پچھلے 2 سنڈے سے بیان کر رہا ہوں۔ چودہ معصومین کا نام لے کے، جن کے راستے، جن کے طرز عمل پہ ہماری زندگی اگر چلے تو صراط المستقیم کی زندگی سمجھی جائے گی۔ شروع کرتا ہوں 1,24,000 انبیاء پیغمبروں کا نام لے کے، جس کو اللہ رب العزت نے وقفے وقفے پہ دیا، کہ وہ قوم آدم کو، ہم انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے، صراط المستقیم پہچان پائے، اور زیادہ سے زیادہ دنیا کے لوگ اس دوزخ کی آگ سے بچیں جس کا ایندھن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسانوں کو بنائے گا جو صراط المستقیم سے بہت جاتے ہیں۔ تو بہت ایموشنل آپ نے وہاں پڑھ دیا رضوان بھائی۔ ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ سلمان، جیسے کہ اس مجلس کا جو ٹاپک ہے وہ پچھلے اس 5 مجلسوں میں سلیکٹ کیا ہے، تو یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کون ہیں، ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے، کیا ناطہ ہے، اور ہم یہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں یا ہم کسی اور راستے پر چل رہے ہیں۔ تو جیسا کہ پہلی مجلس میں ہم نے ڈسکرائب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، انہیں کو چننا ہے، انہیں کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ایک جڑ ہے، جس جڑ سے نکلیں گے ان کے اہل بیت اطہار، وہ اہل بیت مطلب گھر کے لوگ۔ اب وہ کون سا گھر ہے؟ پچھلی مجلس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے 6 مہینے پہلے سے روز لگاتار جتنی بھی نمازیں پڑھنے جاتے تھے، سب سے پہلے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور اس گھر کو سلام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سلام ہو آپ پہ اے اہل بیت۔ پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ یہ جو گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو رزق سے، ان کو ہر نجاست سے دور رکھنا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل تھا کہ کیسے پہچانوایا جائے کہ اہل بیت کون ہے۔ تو اس گھر کے رہنے والے ہی اہل بیت کے اطہار ہوئے۔ تو یہ بھی ہم آپ کو پہلے کی 2 مجلسوں میں بتا چکے ہیں کہ کیسے حضرت علی وہ پہلے شخص تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، تو 600 میں ان کی پیدائش ہوئی ایڈی میں، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ دوسری، پھر ان کا آپ ہو گیا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، تو ان کی جو اولادیں ہیں امام حسن، امام حسین، جن کو وقفے وقفے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانواتے رہے کہ یہی میرے اہل بیت اطہار ہیں۔ پھر ہم نے اب کی جو بس پینلٹی میں لاسٹ مجلس تھی، اس میں آپ کو ڈسکس کیا تھا یا آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ کیسے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ سے
کہ اللہ میری حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب کعبے کی دیواریں اونچی کر رہے تھے تو انہوں نے دعا کری کہ سورہ بقرہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں 124 آئے کہ جب کعبے کی دیواریں بنا رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا کری کہ اے اللہ ہم دونوں کو اور ہماری جنریشن کو اپنا پرہیزگار بنانا اور ہماری ہی جنریشن میں جو جنریشن ہوگی اس میں ایسی رکھنا کہ ہم جو آپ کے رسومات ہیں ان کو ادا کرتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اور ہم صحیح راستے پر ہیں. تو پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے سورہ آل عمران تیسرے سورے کی 33ویں آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول کری اور فرمایا کہ ہم نے چن لیا ہے آدم کو اور نوح کو اور اس کی قوم کو قوم ابراہیم اور قوم عمران کو جس میں ہی نبی مبعوث ہوگا جن کو یہی وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں باقی لوگوں سے درجہ اوپر فرمایا اور کہا یہی وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں اب جن سے ہی ہمارے کو آگے بڑھنا ہے جس میں ہی نبوت اور جو درس دینے والے وقفے وقفے پر آتے ہیں. تو یہاں تک تو کلیئر ہو گیا تھا. پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی آپ کو آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا کہ جب اللہ نے کہا کہ یہ رسول ہم نے یہ سورہ ابراہیم 14واں سورہ قرآن کا اس کی پہلی آیت تو کہتے ہیں الف لام را یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اللہ رب العزت نے نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا ہے نا جس سے کہ آپ ایمان لانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو ظلم سے نکالیں اور ظلم سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں. ٹھیک ہے لیکن اس میں رضا کس کی ہونی چاہیے اس میں رضا ہوگی اللہ رب العزت کی سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ کی رضا ہوگی تبھی وہ ظلم سے نور کی طرف آئیں گے. تو یہ بھی ایک بات اس میں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب اتری تو وہ لے کے جائیں گے لوگوں کو ظلم سے نور کی طرف اور کن لوگوں کو جو ایمان لانا چاہتے ہیں ہے نا ایمان لانا چاہتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سے نور کی طرف لے جائیں گے. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا سالوں سال سب چلتا رہے گا جب تک دنیا ہے تب تک چلے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 632 میں وفات فرما گئے پردہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کوئی نہ کوئی تو محمد ہونا چاہیے نا دنیا میں ہر وقت ورنہ اگر محمد نہیں ہوگا تو یہ آیت غلط ہو جاتی ہے کیونکہ کتاب خالی کافی نہیں ہے. اگر کتابی خالی کافی ہوتی تو قرآن کی آیت ہی نہ آئی ہوتی. قرآن کی آیت کیا کہہ رہی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کری ہے اور کیوں نازل کری ہے جس سے اس کتاب میں نور ہے اور آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ظلم سے نور کی طرف لے جائیں. لیکن کام تو کتاب میں ہے کہ یہ کیا کرنا ہے. جیسے مان لیجئے کوئی ڈاکٹر ہے ڈائگنوسس تو اس کو پتا ہے کہ اس بیماری کی یہ دوائی ہے لیکن ڈائگنوسس تو وہی کرے گا اور دوائی تو وہی دے گا نا کہ کون سی دوائی دے گا. تو ایک محمد ہر وقت ضروری ہے. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم ظلم سے نور تک یا جب ہم ایمان پر آنا چاہیں تو ہمیں ایک محمد کی دیکھیں ضرورت ضرور ہے. صلوات دیں. اب ہم آپ کا ایک اور سورے کی طرف اور دیکھیے یہ جو ہم یہاں پہ اس طرح سے مجلس کا سلسلہ چلتا ہے اس میں آپ آگے آ جائیں گے. یہاں آ جاؤ پلیز یہاں پہ بہت جگہ ہے آگے آ جاؤ. آپ بھی آ جائیں.
اور یہ جو مجلس کا سلسلہ میری جو کوشش ہے اللہ کامیاب کرے گا اس میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہم شیعہ ہیں سچ میں اہل بیت سے جڑ جائیں. اور اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت ہی قرآن نافذ سے. قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے پاس آنا پڑے گا. تو قرآن اہل بیت کی کیا تعریف کر رہا ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ تو آپ دیکھیے غور سورہ ہے، آپ لوگ ہر جمعے کو ضرور سنتے ہوں گے جب پیچھے پڑھ رہے ہیں. آگے آ جاؤ، کل آپ بھی آگے. تو وہ سورہ 62 سورہ ہے. دیکھیے یہ بھی اس بات کو کنفرم کرنے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو لطف آئے گا، بہت دھیان سے سنیے. ہاف این آور اونلی، بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں. بس لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن سے ذرا ایک بار نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا سورہ ابراہیم کی آیت بتائی، دعا حضرت ابراہیم کی سورہ بقرہ میں مانگی، تو قرآن ہی خود بتانے لگے گا کہ ہاں دیکھو تیسرے سورے میں جاؤ، اس کی 33ویں آیت کھولو، دیکھیے ان کی دعا قبول بھی ہو گئی. ڈزنٹ اٹ؟ اب سورہ ابراہیم ہے، تو سورہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ظلم سے نور کی طرف لے جائیں گے. آگے آ جائیں، یہاں آ جائیں. آپ ظلم سے نور کی طرف لے جائیں گے. تو اب آپ کو ایک محبت کی بھی تلاش ہونی چاہیے، ہے نا. لیکن اب اسی بات کو دیکھیے، ایک بات اور ہے، قرآن کی خاصیت کیا ہے. قرآن میں ایک ایک آیت کو یا ایک ایک جو انسٹرکشن ہے اللہ رب العزت کا، اس کو کئی طرح سے ریٹریٹ کیا. کیونکہ قرآن دیکھیں نازل کب سے ہونا شروع ہوا؟ 610 سے، ہے نا. جب 40 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، 570 AD میں پیدا ہوئے تھے. ایک دم آسانی سے یاد رکھیے. 610 میں جب وہ 40 سال کے تھے تو قرآن نازل ہوا. تو کچھ لوگ 611-12 میں مسلمان بنے، اور کچھ لوگ فتح مکہ میں مسلمان بنے 630 میں، ہے نا. تو یہ 20-22 سال کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے، تو کچھ آیتیں پہلے آئیں، کچھ آیتیں بعد میں آئیں. تو جب سورہ ابراہیم نازل ہوا تو کوئی کہہ سکتا ہے ارے اس وقت میرے سمے میں یہ آیت نہیں تھی کہ محمد ضروری ہے. اب سورہ اللہ نے کہا اب مدنی سورہ آ گیا. تو جو سورہ جمعہ ہے یہ دیکھیے مکی سورہ قرآن جو ہے 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ سورہ مکی ہیں، کچھ سورہ مدنی ہیں. موسٹ آف دا سورہ آر مکی سورہ. مکی سورہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ان میں ڈر ہے اللہ کی توحید کے اوپر ہے. مدنی سورہ کیا ہے؟ مدنی سوروں میں رسالت ہے. سورہ بقرہ ہے تو اس میں رسالت ہے کہ کیسے چلے گا کہ اسلام چلے گا کیسے. تو یہاں پہ سورہ جمعہ یہ مدنی سورہ. تو سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ان جاہلوں میں، ان الٹریٹ لوگوں میں، انہی میں سے، یہ دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں 62 میں سورہ کی، آپ انہی میں سے ایک رسول چنا. اب وہ رسول کا کام کیا ہے؟ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یہ میری اس کتاب کی آیتیں پڑھتا ہے نا. آیتیں پڑھ کے کیا کرتا ہے؟ آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے. انہی لوگوں ان لوگوں کو جو مشرک ہیں ابھی تک یا جو کافر ہیں، ان کو پاک کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. تو دیکھیں ایک سورہ ابراہیم میں آپ بتا دیا کہ یہ رسول کیا کرتے ہیں، جب یہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں تو لوگ پاک ہونے لگتے ہیں. تو کون پڑھے گا تب قرآن کی آیتیں؟ کون پڑھے گا تو لوگ پاک ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے نا. یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی پڑھ دے تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ دے تو پاک ہو جائے گا. اب پھر آپ کو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑ گئی نا، محمد کی ضرورت پڑ گئی. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. یہ آیت جو ہے قرآن جو کہتے ہیں نا پوری دنیا کے لیے آیا ہے، یہ آیت اس بات کو پروف کر رہی ہے. تیسری آیت ہے سورہ جمعہ کی. وہ یہ کیا کری؟ اور ہم نے ان رسول کو ان لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے. کن لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ جو ابھی تم مسلمانوں سے آگے نہیں ملے، اور وہ غالب ہے حکمت والا. تو 632 میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر بھی لوگ آتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، تو ان کو پاک کون کرے گا؟
تو ان کو پاک کرنے کے لیے پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی. تو سبھی نے یہ کہا تھا کہ اسی لیے جو کانسیپٹ ہے یہ اسلامی کانسیپٹ ہے, یہ شیعوں کا یا سنیوں کا یا اس کا اس کا کانسیپٹ, یہ اسلامی کانسیپٹ ہے کہ وہ اولنا محمد, وہ اوسطنا محمد, وہ آخرنا محمد, وہ کلنا محمد. ہر وقت ایک محمد کی ضرورت پڑے گی, ہے نا. تو اس میں گرہ حسین انجمن کا ایک شعر ہے, وہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے لوگ دیکھتے ہوں گے تو شبیلیہ کی ترائی شب بیداری ہو رہی تھی, تو اس میں ایک برات تھی, تو اس میں یہ شعر کہا تھا سرور صاحب نے کہ تم لاکھ غلط سمجھو لیکن یہ حقیقت ہے. سنیے بہت امپورٹنٹ, یہ جو ہم نے ابھی تک بولا ہے اس کا کل و جز ہے. تم لاکھ غلط سمجھو لیکن یہ حقیقت ہے, ہر دور کے سکے پر ایک مہر امامت. کلمات پیچھے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت اتنے کام کرا رہا ہے, کیا کرا رہا ہے, لوگوں کو ظلم سے نور کی طرف لے جا رہا ہے, آیتیں پڑھوا کے لوگوں کو پاک کر رہا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عوض میں کیا چاہتے ہیں؟ کہیں بھائی آگے آتے ہیں. زمیں بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا, زمیں بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا. نعرے حیدری, نعرے سلوان. یہ جو جرنی ہے یہ بہت تیزی سے چل رہی ہے. ابھی ہم 62ویں سورے پہ تھے, اب ہم کس سورے پہ جا رہے ہیں؟ اب ہم 42ویں سورے پہ جا رہے ہیں, اور 42ویں سورے کا نام ہے الشورا. کیونکہ ابھی تک اللہ رب العزت نے کیا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے آپ کو بتا دیا, تو کچھ اجرت ہونی چاہیے اس کی. تب اب اللہ کی پھر گائیڈنس آ رہی ہے. اللہ تو گائیڈ کرتا ہے نا قرآن کے ذریعے. اے محمد لوگوں سے کہہ دو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں, تمہیں جنت دلا رہا ہوں. یہاں کوئی تھوڑا سا کام کر دیتا ہے تو مجھے یہ کر دو, مجھے وہ کر دو, اس کے یہ چارجز ہیں, اس کی وہ فیس ہے. یہ ہوتا ہے ہمیں ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے تو یہ فیس ہے. ڈرائیونگ مطلب کار سے سڑک پہ چلنے کے لیے بھی فیس ہے نا. پھر ہم نے کار خرید لی تو رجسٹریشن کرا, اس کی بھی دنیا ہے نا یہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے شورا میں, وہ کہہ رہا ہے اے محمد لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا, کچھ نہیں مانگتا, لیکن کچھ مانگتا ہوں مگر اپنے قریبی رشتہ داروں سے محبت, جو میرے اہل البیت ہیں ان سے محبت کرو, بے شک اللہ معاف کرنے والا. آپ اگر ایمان لائے, ظلم سے نور کی طرف گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں مانگا. رسول اللہ میرے اہل البیت سے, میرے لوگوں سے, میرے اپنوں سے محبت کرو. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جو مسئلہ آتا ہے یا جو ایک پوائنٹ ہے کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا لائسنس ایشو کر دیجئے اور ہم فیس جمع کر دیں گے. لائسنس ایشو ہو گیا, فیس نہیں جمع کرتی. لائسنس ایشو ہو گیا, فیس نہیں, تو کیا ہوگا؟ ڈیبار کر دے گا, اور نہیں پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ نہیں آپ جائیے, غلط آ گئے, ابھی آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے. آپ نے کار کی پوری رجسٹریشن چارجز نہیں جمع کرے, گاڑی نکال رہا ہے کی صورت سے, کیش سن کے چوری کر کے ہوتا ہے نا آج کل, سر کہہ دیجیے پلیز گاڑی ایشو کر دے, وہ دن بہت امپورٹنٹ چل رہا ہے, امپورٹنٹ میں نکلنی ہے, اب نکل آئی اور رجسٹریشن نہیں کرا رہے کل, تو بینک کیا کہے گا آپ نے ہائپوتھیکیشن تو کرا دی ہے, پیسے تو دو. تو پھر جب لاگو نہیں ہے تو وہاں بھی لاگو نہیں ہے. تو اب اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں
ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی ہر گائیڈنس کو ہم فلفل کرتے ہیں, تو ہمیں اس کے چارجز پے کرنے ہیں. چارجز بہت چھوٹے سے ہیں, اہل البیت سے, جو رسول کے قرابدار ہیں ان سے محبت کرو. اب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے قریبی رشتہ دار سے محبت کرو, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرض ہے نا کہ پہچانوا تو دیں, ورنہ آپ کیا آپ ہمیں بتا دیتے, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بتایا نہیں, اور قرآن سے بتا دیتے وہ حدیث وہ ضعیف ہے, وہ اتنے راوی ہیں, وہ صحیح جگہ سے نہیں آئی ہے, تو ہمیں آپ بتا دیتے, تو آپ کیا کریں گے؟ اب اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ چلیے قرآن سے ڈھونڈا ہے, تو جب ہم قرآن سے پھر ہم کہیں گے یہ قرآن ہم تو معجز نما ہوں, معجزہ ہے نا. اللہ رب العزت پہ ایک ہی جو اللہ رب العزت نے ایک ہی معجزہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور بات, لیکن یہ معجزہ وہ ہے کہ کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. ہم اسے کہیں گے معجز نما قرآن ہمیں بتاؤ کہ وہ کون ہے جو سچ میں ان کے قریبی ہیں, تو کیا کریں گے؟ تو کون سا سورہ آ جائے گا؟ آل عمران آ جائے گا سورہ. ابھی آیت کون سی آ جائے گی؟ 61ویں آیت آ جائے گی, آیت مبائلہ. ہم تو جشن مناتے ہیں لیکن جانتے ہیں نا کہ قرآن کی وہ آیت ہے. اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں کہا جا رہا ہے؟ یہ جو نجران آئے ہیں نا آپ سے باتیں کرنے, آپ سے کہہ رہے ہیں پروف دو, تو اب آپ ایک کام کریے, آپ اپنی عورتوں کو لائیے, ان سے کہو اپنی عورتوں کو لائیں, آپ اپنے بیٹوں کو لے جائیے, ان سے کہو اپنے بیٹوں کو لائیں, اور آپ اپنے نفس کو لائیے اور یہ اپنے نفسوں کو لے جائیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے قرآن نے پورا موقع دے دیا کہ عاشورہ کی آیت جو ہے نا, جو 42ویں سورے کی 23ویں آیت کا پروف کوئی مانگے تو کہو آؤ آل عمران سورے پہ آ جاؤ, 61ویں آیت سن لو, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تیرے رسول بتا دیجیے وہ کون ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے گئے؟ حضرت فاطمہ کو لے کے گئے. صرف یہی میرے گھر کی عورتیں, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ, آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اس وقت جب حضرت فاطمہ مباہلہ کے لیے میدان میں لیے جائی جا رہی ہیں, تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سے کم 8 بیویاں گھر پہ ہیں. لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے اپنی عورتوں کو لاؤ, تو عورتیں کون آ رہی ہیں؟ پھر جب اللہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹوں کو لاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں, بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے کم, ایسا بھی نہیں تھا کہ بچپن ہی میں, ہو سکتا اس وقت وہ ہو بھی, لیکن بیٹوں میں صرف حسنین کو چنا ہے نا. اور جب اللہ نے یہ کہا کہ اپنے نفس کو لے کے آؤ, تو نفس کے لیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا, تو بس حضرت علی کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اگلا محمد تو یہی ہوگا نا. تو ناؤ اب ایوری تھنگ از کلیئر. پہلے بیعت اطہار تک ہم لوگ پہنچ گئے. تو جب ہم اہل بیعت اطہار تک پہنچ گئے, تو اب دیکھیے جو انسٹرکشن ہے کہ میرے اہل البیت سے محبت کرو, ان نہ کرنے والوں کا اب کیا ہونے والا ہے. دیکھیے پھر ایک بہت ہی اسٹرنجنٹ آیت ہے سورہ آراف, قرآن کا 7واں سورہ ہے, کمپریہنسو سورہ ہے, بہت بڑا. وہ سورہ کہہ رہا ہے, اس کی 158ویں آیت. دیکھیے, اور یہ مجلس یہ ہمارے رضوان بھائی آئے ہوئے ہیں, یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہم تو اگر ایسے کسی درس میں یا مجلس میں جا رہے ہوتے تو پیپر پین ضرور لے کے جاتے کہ جو بولا جائے ہم لکھ لیں, لیکن ابھی ہماری قوم میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. انشاءاللہ آئے گی, اسی لیے ہم ریکارڈ کر کے ڈلوا بھی دیتے ہیں. یہ دیکھیے سورہ آراف 7واں سورہ 158 آیت کیا کہہ رہی ہے. اے نبی, لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ رب العزت کو ہی بلونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, زمین اور آسمان جو کچھ بھی ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے.
क्रिस्टल क्लियर हो रही है गाइडेंस। वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूल पर ईमान रखो और अल्लाह और कुरान पर भरोसा रखो। जो कि अल्लाह पे भी भरोसा रखते हैं, इस कुरान पे भरोसा रखते हैं, इस रसूल की इताअत करो। इताअत करनी है किसकी? रसूल की। किताब गाइडेंस है कुरान में, इताअत करनी है रसूल की, ताकि हिदायत पर रहो। तो जैसे लोगों का कॉन्सेप्ट है कि नहीं कुरान काफ़ी है, कुरान में तो सारी हिदायतें आ गई, हम पढ़ के हम इसको समझ लेते हैं। लेकिन भाई कुरान ही कह रहा है कि ये काफ़ी नहीं है, इसके लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी। अब इसकी एक और आयत देख लीजिए, सूरह नूर की, सूरह नूर 24वां सूरा है, उसमें बताया भी कि अल्लाह नूर कैसे है। पढ़िएगा, रसूल की हिदायत को हल्के में मत लेना। देखिए जो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतों को, रसूल की हिदायतें किसकी? अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो कहा है उसके अलावा कुछ और नहीं। इनकी हिदायतों को हल्के में मत जानो जैसे दूसरों की हिदायतों को समझते हो। यानी वो अतर ने कहा कर लेना, मैंने नहीं, वो अलग है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खूब जानता है जो दूसरों के पीछे छिप जाते हैं। नहीं मैं तो मान रहा हूँ, लेकिन वो ये ना कि मेरे पड़ोसी है ना, ये थोड़ा सा बेकार है, वरना मैं तो मानूँ। तो सुन लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी करेंगे तो होशियार रहना, उन पर कोई भी मुसीबत आ सकती है या उन पर दर्दनाक अजाब आ सकता है। सूरह नूर की 63वीं आयत क्लियर कट बता रही है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानोगे तो खतरे में आ गए। फिर सुनिए सूरह आले इमरान की 31वीं आयत, ये नबी कह दीजिए तुम सच में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करनी है, गुनाह कौन माफ कर रहा है? अल्लाह माफ कर रहा है, क्योंकि अल्लाह बख्शने वाला है। लेकिन मोहब्बत किसकी से करनी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी है। फिर देखिए सूरह अहज़ाब, ये 33वां सूरा है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सूरा। सूरह अहज़ाब में पूरे खंदक जो जंग हुई थी ना, इसकी शुरू की जो आयतें हैं वो पूरे जंग खंदक, अगर आप जंग खंदक कुरान से समझना चाहते हैं तो आपको सूरह अहज़ाब पढ़ना पड़ेगा। उसमें 21वीं आयत है, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रसूल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन नमूना अमल किसको बनाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और आखिरत पे यकीन रखता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कसरत से याद करता है। अगर आप जो है क्या चाहते हैं हम कैसे बन जाएं, हम कैसे हो जाएं, तो नमूना अमल मोहम्मद अव्वलोना औसतोना और कुल्लोना, किसी को भी चुन लीजिए, सारे एक जैसे निकले। तो अभी सब ख़त्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तो आपकी ये जैसे हमने आपके सामने पेश कर दिया कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना अमल हैं। अब हम आपको, आप जब नमाज पढ़ते हैं तो सूरा कौन सा पढ़ते हैं? सूरा फातिहा। फातिहा मतलब बिगनिंग। तो एक बात याद रखिएगा, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इसके ऊपर ज़रूर आप लोगों को खिताब करूं कि सूरह फातिहा जो है बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन कुरान है। ये मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ और बहुत सोच समझने और बहुत पढ़ने के बाद कह रहा हूँ। सूरह फातिहा को अगर आपको समझना है तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा। बहुत मतलब ये बहुत हमसे अल्लाह 17 बार पढ़वाता है। बेटी की जो 7 आयतें कुरान में भी जिक्र है, वो जो हमने तुम्हें 7 आयतें जिनको तुम दोहरा के पढ़ते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट आयतें हैं। वो क्या आयत है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो एक वर्ड है
میں نے کوشش کری تھی. تو جب میں رب العالمین کی طرف گیا نا, تو جب میں نے قرآن میں اس کو سرچ کرنے کی کوشش کری, 21 آیتیں ملی جو رب العالمین کو ایکسپلین کرنے کے لیے. بہت جو لال صاحب یہاں خامسہ کرتے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس طرح کا کوئی ٹاپک اگلے خامسے میں آئے, کیونکہ what I have generally observed, جب ہم کسی مولانا کو کوئی ٹاپک دیتے ہیں نا کہ آپ اس ٹاپک پہ مجلس پڑھیے, تو وہ اس ٹاپک پہ تو وہ مولانا جب اپنا مطلب میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں, جنرلی میں نے دیکھا ہے جب خطاب شروع ہوتا ہے تو وہ کوئی ایک آیت پڑھ دی جائے گی, اس کے اب وہ کہ آج کا ٹاپک یہ اور ہم یہ پڑھنا ہے. پتہ چلا کہ 5 گھنٹے ہو گئے ٹوٹل مجلس ہوتے ہوئے, اور اس کی مطلب پوری جیسے کہتے ہیں نا تشنگی رہ گئی. وہ ٹاپک جو ہے نا وہ تشنا ہی رہ گئے. ہم سوچ کے تو کہتے ہیں ہم پتہ کریں گے, آج ہمیں پتہ چل جائے گا. جیسے ابھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا, تو ہم آپ سے ادھر ادھر کی تو کوئی بات نہیں کر رہے نا, ٹھیک ہے, آپ سارے لوگ اس دنیا پہ رہتے ہیں, آپ اپنے اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہوں گے, اپنی اپنی چیزیں کر رہے ہوں گے, تو ہم تو کوئی ہوتے نہیں ہیں. دیکھو درس دینے کا کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس کے علاوہ درس دینے کے لیے ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اگر ابو بھی اللہ نے ہمیں اتنی سکت دے دے, ہمیں اتنی گائیڈ کر دے کہ ہم قرآن سے کس طرح سے جڑ جائیں, اور اپنی امت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کو قرآن سے کیسے جوڑ دیں. اگر یہ قرآن سے جڑ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر, یہ کیونکہ قرآن دیکھیں نا پاک کرتا ہے آپ کے اندر جو بھی رچ ہے, جو بھی گندگی ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں پاک ہونے لگتے ہیں, وضو کرتے ہیں, دماغ کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو اب وہاں پہ آتا ہے میٹر یہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم. آپ سارے لوگ چھٹی آئے تھے قرآن اس کو کہتے ہوں گے, اس کا مطلب کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ دکھا یا رکھ, واٹ ایور کون سا ترجمہ آپ کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں. مطلب سیدھی راہ کی بات ہوئی ہے نا, صراط المستقیم. اب صراط المستقیم کیا ہے اور صراط المستقیم پہ کون ہے, اس کا جواب کہاں سے آنا چاہیے بتائیے. کوئی حدیث دے گی یا کوئی روایت دے گی, کون دے گا اس کا جواب؟ قرآن کی بات ہے, قرآن جواب دے. مانتے ہیں نا سب اتنے آپ لوگ. اب جیسے کہ آج 3rd مجلس ہے, جیسے یہ پہلی مجلس سے آ رہے ہیں یا باقر بھائی پہلی مجلس سے آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں, تو ابھی آپ لوگوں کو یہ تو لگنے لگا ہوگا نا کہ قرآن میں جواب موجود ہے, ہمیں ادھر ادھر نہیں پڑھنا ہے. اب ہم کیسے پتہ لگائیں گے صراط المستقیم کیا ہے؟ پہلی چیز تو صراط المستقیم کیا ہے اور اس پہ کون ہے. صراط المستقیم کیا ہے, بس میرے خیال سے 10 منٹ اور ہے, سچ میں آپ لطف اندوز ہو کے. اور اب جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو آپ کو بلیو می یاد رکھیں گے. آپ جب اس پوائنٹ پر آئیں گے اہدنا صراط المستقیم, تو صراط المستقیم کی جب میں نے کوشش کری دیکھیے جاننے کے لیے, تو میرے کو اتنی ساری آیتیں پڑھنی پڑی. 35 قرآن سے. سورے کتنے دیکھنے پڑے؟ 20 سورے. قرآن کے 20 سوروں میں 35 آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے صراط المستقیم کیا ہے. اچھا, اور کمال دیکھیے قرآن کا, قرآن میں حضرت عیسیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ صراط المستقیم کیا ہے. جب قرآن کے ہمیں پچھلے لوگوں کے واقعے بھی سناتے ہیں نا, اس میں حضرت عیسیٰ بھی بتا رہے ہیں. تو میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, لیکن دھیان رکھیے 20 سورے ہیں. سورہ فاتحہ ہے, سورہ بقرہ, آل عمران ہے, النساء ہے, المائدہ ہے, انعام ہے, الاعراف. انعام میں بہت کلیئر کٹ دیا ہوا ہے. الاعراف ہے, یونس ہے, ہود, ابراہیم, ہجر, نحل, مریم, طٰہٰ, حج, مومنون, نور, سبا, یاسین اور شورا. اتنے سوروں کی 35 آیتیں پڑھنے کے بعد, اور جب آپ اب دیکھو ہم لوگ تو عربی جانتے نہیں ہیں بھائی,
जब इस अरबी को उसके ऊपर वर्ड पे रखो, अरबी की वर्ड पे कर्सर को ले जाओ तो उसके वो मतलब बताता है। अब वो मतलब किस तरह से देखेंगे तो उसके लिए यू हैव फर्दर गो टू 8 लोग जो हैं उसके जो तफसीर कर रहे हैं, उन 8 को सिलेक्ट करो। अब उनको 8 लोगों को पढ़ो तो समझ में आएगा ये क्या क्या मतलब निकल रहा है। जैसे एक और कंफ्यूजन, सूरह मैदा की 5वीं आयत है, उसमें वजू करने का तरीका लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा है कि तुम्हें मसा करना है सर का और पैरों का, मतलब यही निकल रहा है मसा। अनफॉर्चुनेटली उसका ट्रांसलेशन जब आप देखेंगे तो उसमें निकलेगा पैर धो लो, पैर धो लो, पैर धो लो। तो इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम देखिए आपको पढ़ देते हैं तो आप लोग समझ लीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। आप सुन लीजिए क्या है। तो एक तो अनाम मैंने आपको बोला था, एक बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम ये जो मैं बात आपको अभी कहने जा रहा हूँ, सूरह अनाम की 151 आयत है और 152 आयत है, 153 आयत है, 151, 152, 153, ये 3 आयतों में सिरातल मुस्तकीम अल्लाह ने एकदम खोल के बता दी है। पहली क्या है सिरातल मुस्तकीम? पहली सिरातल मुस्तकीम याद रख लो, शिर्क ना करो। शिर्क करना मतलब अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना, मदद मांगना है अल्लाह से मांगना है। अब हम कहें कि अरे वो जय फ़हीम भाई आप ही कर दीजिए मेरी मदद, हमें मालूम है आपके बहुत अच्छे रिलेशन हैं, तो एक लेवल पर जाने के बाद ना ये भी शिर्क में जाने लगे। इस अल्लाह की वहदानियत का जो हमारे 14 मासूमीन ने, जो हमारे इमामों ने जो जिक्र किया है ना, अल्लाह की वहदानियत का। लास्ट मजलिस में मैंने बताया था आपको इमाम हुसैन कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ, जिस वक्त उनको शहीद किया उस वक्त क्या दुआ कर रहे हैं, वहदानियत क्या होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताया है सिरातल मुस्तकीम का वो ये है कि शिर्क ना करो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अपने माँ बाप से बदसलूकी ना करो। ये सिरातल मुस्तकीम, अभी मैंने आपको केवल एक सूरह की 3 आयतें बताई, 151, 152, 153। फिर क्या है, मुफलिसी के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, ठीक है। फिर है बेहयाई का कोई काम ना करो, वो चाहे छुपा हुआ हो या खुला हुआ। आपके नफ्स से तो ज्यादा नहीं समझता ना कोई कि हम क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या करो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यतीम के माल की तरफ नजर भी मत डालो। यतीम के माल की तरफ निगाह भी ना करना। हम सारे लोग अपने गिरबान में झांक के देखें, फिर खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा हमसे कहीं ये गुनाह तो नहीं हो गया है कहीं, फिर इसकी कोई माफ़ी है नहीं। अगर कोई ये सोच ले कि हम फला पा जाएंगे तो फिर वो ठीक है, वो तो उसको देखे किसी को सुनना हो कि हमें जन्नत जाने के 2 तरीके बताओ, बता देगा ये कर लो आप जन्नत चले जाओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुरान के हिसाब से तो आपको नहीं करना। फिर क्या नहीं करना है आपको, नाप तौल इंसाफ के साथ करना। तो यहाँ नाप तौल का मतलब समझ रहे हैं आप? नाप तौल तो एक बनिया करेगा, हमारी नाप तौल क्या हुई, मैं बैंक में काम करता हूँ, जो मेरे पास फाइल आए उसका जुडिशियस डिस्पोजल होना चाहिए, यही तो मेरा नाप तौल है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें मैं देखूँ ये किसका है, ये क्यों आया है, ठीक है। और क्या करो, तो हर आदमी का अपना काम है, उसको प्रॉपरली अंजाम दो। सपोज यू आर डूइंग, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप कह नहीं हमारे पर लागू नहीं होती है, हम तो नाप तोल नहीं करते, नहीं। आपको जिस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, जो सैलरी मिल रही है आपको, वो काम आप अंजाम दे रहे हो या नहीं अंजाम दे रहे हो। फिर क्या है, और एक और सबसे बड़ी बात है कि अतर भाई को क्या अच्छा लगता है ये नहीं बोलना है, इंसाफ क्या कहता है वो बोलना। तो समझ में आ रही है 6 चीजें। ये सूरह अनाम अल्लाह की गाइडेंस है, ये सिरातल मुस्तकीम ये है।
کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بولنا ہے، جو سچ ہے وہ بولنا ہے۔ ابھی ہم یہ بولتے ہیں تو اللہ میزم بھائی ناراض ہو جائیں گے، تو میزم بھائی کو خوش کرنے کے لیے یہ دنیا پہ بھیجے گئے کہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر اس کو کنکلوڈ کیسے اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کو تمہیں پرہیزگار بنا دے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیے سورہ یاسین سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس کی 61ویں آیت، صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ الحجر، یہاں پہ دیکھیے شیطان بھی پناہ مانگ جائے گا، جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں شیطان نے بھی اس سے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس کی 40ویں آیت ہے، شیطان کہہ رہا ہے میں سارے لوگوں کو تو بہکا لوں گا، لیکن اے اللہ تیرے خاص بندوں کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ تب اس کے اوپر 41ویں آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بس تو میرے تک پہنچنے کا وہی سیدھا راستہ ہے جس کو نہیں کہ وہ شیطان بھی نہ بہکا پائے آپ کو۔ ارے شیطان نے بہکا دیا، میں تو بہت شریف آدمی تھا، تو کیا بتاؤں لالچ آ گئی۔ سورہ نحل 76ویں آیت، وہ شخص جو لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے خود بھی سیدھے راستے پر چلتا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب دیکھیے حضرت، میں نے کہا نا حضرت عیسیٰ بھی بتائیں گے سیدھا راستہ کیا ہے، اللہ نے جو ان کو بتایا۔ سورہ مریم 36ویں آیت، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ تو جو لوگ ان کو بیٹا اور وہ بنائے تو ان کے لیے یہ کلیئر کٹ گائیڈ لائنس ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں زخرف سورہ میں 64ویں آیت، کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ بقرہ، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ یہ آیت سے بہت سارے لوگ بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ صرف نافرمانوں کو ہی سیدھے راستے پر نہیں چلنے کا حکم دیتا۔ ایک بات سمجھ لیجیے، نہیں وہ اللہ نے تو اگر میرے دل میں ڈال دی اور اس کا مطلب آپ نافرمان ہو۔ اگر آپ ایک سیدھے راستے پر نہیں چل رہے ہو، اس کا مطلب آپ وہ گڑبڑ اور کہیں اور جا کے ڈالنا چاہ رہے ہو، وہ نہیں چلے گا، وہ غلط ہے۔ سلوات بھیجو۔ بس یہ بس آخری ایک آیت سن لی، آل عمران کی 30ویں آیت ہے، بے شک 51 آیت ہے، بے شک اللہ رب العزت ہی ہمارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی سیدھا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، سیدھا راستہ کلیئر ہو جائے گا آپ لوگ۔ اب سیدھے راستے پر کون ہے، ہم قرآن سے پوچھیں۔ ابھی یہ دیکھیے، یہ مجلس 4-5 گھنٹے کی ہو سکتی ہے اگر ہم ان ایک ایک آیتوں کو ڈسکس کرنے لگے۔ صرف کون سی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کی 6ٹھی آیت پر ہے نا صدر بھائی، 6ٹھی آیت پر ہم رکے ہوئے ہیں ابھی۔ اہدنا الصراط المستقیم کو ہم اس کو اور بھی کسی لیول تک لے جا سکتے ہیں، لیکن اب ہم یہ اگر جاننا چاہیں کہ صراط المستقیم پر کون ہے، یہ بھی تو جاننا چاہیں گے نا، تو پھر کسی سے پوچھیں گے؟ قرآن سے پوچھیں گے۔ قرآن کہاں لے کے جائے گا آپ کو؟ 36واں سورہ یاسین۔ وہ سورہ کیا فرما رہا ہے؟ یاسین۔ جیسے ہم کبھی اپنے بہت چاہنے والے کو پیار سے نام نہیں لیتے ہیں، میرا بچہ، میرا بھیا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یاسین۔ قسم ہے قرآن کی جو کہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، قسم کھانے والا وہ ہے رب۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً تم پیغمبروں میں سے ہو۔ اب اس کی 4تھی آیت نے آپ کی وہ جو ڈیلیما ہے اس کو سالو کر دیا، اور سیدھے راستے پر بات کو بھیجیے۔ وہ سیدھا راستہ جو حضرت آدم کا ہے، اور وہی موسیٰ کا ہے، وہی عیسیٰ کا ہے، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سیدھے راستے پر اللہ نے مہر لگا دی، کس کی؟ تم۔
اب کنکلوڈنگ پارٹ صراط الذین انعمت علیہم half of the ayat صراط الذین انعمت علیہم ان کے راستے پر چلاؤ ہمیں. آپ دعا مانگتے ہو نا اللہ سے جب پڑھ لو جن پہ تم نے رحمتیں نازل کری, تو اب اس کو کون بتلوائے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے نا وہ کون ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا تو چکے ہیں, سورہ آل عمران کی 61ویں آیت میں تمہیں ملوا بھی چکے ہیں. کیا کہنے ٹھیک ہے, بابا سے بلند نعرہ سلوات. آل عمران کی 30ویں آیت میں تم سے ملوا بھی چکے ہیں. اور کہاں ملوا چکے ہیں؟ اور ہم نے تمہیں ملوایا حدیث قصہ کے ذریعے کہ اس چادر میں جو ہیں وہی میرے اہل بیت ہیں اور یہی سیدھے راستے پر ہیں. اور کب پہچنوایا؟ اور ہم نے تب پہچنوایا موبائلے میں تو 361 میں پہچنوایا, چادری حدیث قصہ کے ذریعے چادر کے اندر جو تھی ان کے ذریعے پہچنوایا. اور ہم نے کب پہچنوایا؟ اور ہم روز تمہیں, تم جب سب پیچھے میرے چل رہے ہوتے تھے تو صبح کی نماز کے سامنے جب اندھیرا رہتا ہو تم گھر نہ پہچانے ہو تو دوپہر کے 12 بجے کی ظہر کے ٹائم تو پہچانتے ہو گے کہ یہ فاطمہ کا گھر ہے, اور میں یہاں کھڑے ہو کے سلوات بھیجتا ہوں, میں یہاں پہ کھڑے ہو کے سلام بھیجتا ہوں, میں کہتا ہوں یہی وہ اہل بیت ہیں اللہ جو ان سے محبت کرے اس سے تو محبت کرنا. پہچانوا دیا نا. تو یہاں تک کا سلسلہ آج کا یہیں پر تمام ہوتا ہے. یہ تو اہل بیت اطہار, لیکن دیکھیے کرشمہ ہے یا کیا سکھانا چاہتا ہے اللہ آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے میں جو کیا امام حسین کربلا میں کر امام حسین علیہ السلام سے جب کہا گیا اپنی عورتوں کو لے کے آؤ, حضرت زینب کو لیا, ام لیلہ کو لیا, حضرت کلثوم کو لیا اپنے ساتھ کیا, اور جب کہا اپنے بیٹوں کو لاؤ اپنے جوان بیٹے کو لے کے چلے گئے, اور 6 مہینے بچے کو لے کے چلے گئے. تو بیٹے آ گئے. اب کہا, اور دیکھیں اس میں ایک چیز اور بتائیں, جو جب بنی ہاشم کی شہادت شروع ہوئی ہے 10 محرم کو, تو سب سے پہلی شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام کی تھی. فرسٹ شہادت, پہلی شہادت اپنے بیٹے کی تھی, اور آخری بس حضرت علی اصغر کے بعد ایک حضرت عبداللہ تھے, امام حسن علیہ السلام کے بیٹے چھوٹے تھے, تو جب مار رہا تھا تو آگ آئے تھے, ہاتھ پر پڑھا دیا تھا. ایک اور تھا بچہ, ان کا تھا مسلم ابن عقیل کے اولادوں میں سے تھا. ادروائز پہلی اور آخری بنی ہاشم کی شہادت اور رسول امام حسین کے بیٹے کی تھی, اور اپنے نفس کو, اپنے بھائی کو لے کے حضرت عباس علیہ السلام. اور اس کے بعد آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں امام کیا ہوا. اور آج جیسے حضرت سکینہ کا کو یاد کیا جا رہا ہے, ان سے پہلے بھی 2 لوگوں نے پڑھنے کو بھی بہت ہے, میں بھی بہت تکلیف میں ہوں میں تھوڑا, لیکن اللہ رب العزت تو تکلیف کسی پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کچھ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, تو ایک مصائب حضرت سکینہ کی حال کے شعر ہے جو ایک ماتم ٹائپ ہے, وہی میں سنا دیتا ہوں, اسی میں آپ رو لیجیے گا اور مصائب سن لیجیے گا. کہ زندان سے اٹھا ہے سکینہ گزر گئی, تھی لاڈلی جو شاہ شہیداں کی مر گئی, اب ہے فغاں کا شورنا آواز اللہ کا, ہم ملنے کی آرزو ہے
زینب ہے بے قرار ماتم کنا ہے بیبیاں سجاد سوگوار کہتے ہیں رو کے بالی سکینہ کدھر گئی زندہ سے اٹھا ہے سکینہ کدھر گئی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین